بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقوا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم باوقار علماء ملت اسلامیہ، معزز سامعین حضرات، خواتین اسلام، اہل سنت والجماعت کی جملہ محافل کے دستور کے مطابق وجہ تخلیق کائنات دونوں عالم کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ مجتبی مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت باعظمت سراپا رحمت بارگاہ لاثانی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صل محمد نبی آخری صلو علی محمد صلو علی محمد ہر دم زبان سے نکالو پاک نام محمد ہر دم زبان اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ حضرات، دونوں عالم کے مالک و مختار وجہ تخلیق کائنات اللہ کے رسول دنیا فانی میں مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت آمنہ خاتون کے بطن اقدس سے تشریف لائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوری دنیا کے اندر رسول کائنات دونوں عالم کے مالک و مختار وجہ تخلیق کائنات کی ذات والا صفات والا تبار مظہر الہی صفات ایک آئیڈیل کی حیثیت سے جانی پہچانی اور مانی جاتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل خوبیوں سے آراستہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ہر برائی اور ہر بے حیائی سے اور ہر طرح کے ظلم سے پاک صاف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا فانی میں اگر کسی ذات کو بھیجا ہے تو وہ ذات ہے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات۔ وہ جب عرش پر تھے تب بھی ہر حیثیت سے عظیم اور پاک صاف تھے،
اور جب فرش کے اوپر آئے ہیں تو ہر حیثیت سے عظیم اور پاک صاف ہیں۔ مکہ کی سرزمین کے اوپر کوئی دونوں عالم کے مالک کو مختار کو دیکھتا تو یہ نہیں کہتا کہ محمد آ رہے ہیں یا احمد آ رہے ہیں، ہر دیکھنے والا یہ کہتا کہ صادق الامین آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے بچپن میں، ظاہری بچپن میں جس ذات نے اپنے آپ کو صادق اور امین منوا لیا ہو، اس ذات کی عظمت کی بلندی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ سچائی تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، نہ جبرائیل جانتے ہیں، نہ میکائیل جانتے ہیں، نہ اسرافیل جانتے ہیں، نہ عزرائیل جانتے ہیں، نہ ابو بکر جانتے ہیں، نہ عمر جانتے ہیں، نہ عثمان جانتے ہیں، نہ علی جانتے ہیں، نہ صحابہ جانتے ہیں، نہ تابعین جانتے ہیں، نہ تبع تابعین جانتے ہیں، نہ مہاجر و انصار جانتے ہیں، نہ خلفائے راشدین جانتے ہیں، نہ اصحاب صفہ جانتے ہیں۔ جنہوں نے دیکھا وہ بھی نہیں جانتے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی نہیں جانتے ہیں۔ رسول کی ذات وہ ہے کہ جس کی حقیقت کو رسول کو بنانے والا جانتا ہے یا خود رسول جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ قوم کے ایک حصے کی امامت کیا کرتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، سب اپنی اپنی امت کے لیے رسول تھے، اپنی اپنی امت کے لیے نبی تھے۔ میرے رسول وہ ہیں کہ صرف اپنی امت کے لیے رسول نہیں ہیں، ہر امت کے لیے رسول ہیں اور ہر امت کے نبیوں کے لیے رسول حضور پر نور مفتی اعظم عالم اسلام حضور جمال ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ آدم کے لیے رسول ہیں، تبھی تو آدم نے نبی کا وسیلہ مانگا۔ وہ آدم کے لیے رسول ہیں، تبھی تو جنت کے دروازوں پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ وہ موسیٰ کے لیے رسول ہیں، تبھی تو اللہ نے موسیٰ سے فرمایا کہ موسیٰ اس وقت تک میں تجھے مقام حبیبیت نہیں عطا کروں گا جب تک میرے آخری نبی پر درود نہ بھیج دے۔ وہ عیسیٰ کے لیے رسول ہیں، تبھی تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا میں اور نبی کا کلمہ پڑھ کر دکھائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ سب کے لیے رسول ہیں، وہ عرش کے لیے رسول ہیں، وہ فرش کے لیے رسول ہیں، وہ جنت کے لیے رسول ہیں، وہ دوزخ کے لیے رسول ہیں، وہ سورج کے لیے رسول ہیں، وہ چاند کے لیے رسول ہیں، وہ ستاروں کے لیے رسول ہیں، وہ کوثر کے لیے رسول ہیں، وہ میزان کے لیے رسول ہیں، وہ پہاڑوں کے لیے رسول ہیں، وہ دریا کے لیے رسول ہیں، وہ عیسیٰ کے لیے رسول ہیں، وہ آدم کے لیے رسول ہیں، وہ 1,24,000 کے لیے رسول ہیں، وہ جبرائیل کے لیے رسول ہیں، وہ میکائیل کے لیے رسول ہیں، وہ اسرافیل کے لیے رسول ہیں، وہ عزرائیل کے لیے رسول ہیں۔ جتنے فرشتے وجود میں آ گئے سب کے لیے رسول ہیں، اور جتنے فرشتوں کو آنا ہے ان کے لیے بھی رسول ہیں۔ خطابت حضور جمال ملت، زندہ باد زندہ باد، حضور جمال ملت، طریقت حضور جمال ملت، رحمت حضور مفتی اعظم ہند، عطائے حضور مخدومہ پیرانی عمہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
رسالة. ان کی نگاہوں کا عالم یہ کہ ملا علی قاری ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عرش کے اوپر مصطفیٰ تشریف لے گئے تو عرش نے مصطفیٰ سے تمسک حاصل کیا، فیض حاصل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مصطفیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں عرش پر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ عرش کے نور میں نہا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مصطفیٰ کے سوا بھی کوئی دوسرا بندہ عرش کے اوپر تھا جو عرش کے نور میں نہا رہا تھا. جی جی. قسم خدا کی مصطفیٰ تنہا تھے عرش پر. اور جب دیکھا مصطفیٰ نے کہ عرش کے نور میں ایک بندہ نہا رہا ہے تو جس بندے کو نہاتے ہوئے عرش کے نور میں دیکھا وہ عرش پر نہیں تھا بلکہ فرش پر تھا، اور مصطفیٰ عرش سے اسے فرش پر دیکھ رہے تھے. ایسا عظیم رسول، جی جی. ایسا پیارا رسول سبحان اللہ سبحان. کہ جس کے لیے پوری دنیا کا اجماع ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنے بھی کلمہ گو ہے نا سب کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کہتے ہیں کہ خدا کے بعد اگر بزرگ ترین ذات کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات. مصطفیٰ. اب مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھو اور مصطفیٰ کی سیرت کو اپنے گھر کے اندر اختیار کرو، اپناؤ. اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک کو مختار ارشاد فرماتے ہیں، حدیث شریف ہے جی جی. کہ اپنے بچوں کو ذلیل مت کرو. ہائے ہائے ہائے، کیسا رسول کہ بچوں کا خیال ہے. ہر باپ کو نصیحت کر رہا ہے مصطفیٰ کہ اپنے بچوں کو ذلیل مت کرو. کہاں نظر ہے مصطفیٰ کی کہ کہیں ایسا نہ ہو باپ خود کو باپ سمجھ کر اپنی اولاد کو ذلیل کرے. اپنے بچوں کو ذلیل مت کرو. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے مجھ سے جبرائیل نے کہا، اور جو کہا جبرائیل نے میں نے اس پہ آمین کہا. 3 بار آمین کہا اللہ کے رسول نے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کسی نے کوئی دعا نہیں کی، آپ نے آمین کہا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جبرائیل نے مجھ سے 3 باتیں کہیں اور میں نے ہر بات کے اوپر آمین کہا. اس میں سے ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ جسے بوڑھے ماں باپ ملے اور وہ ان کی خدمت نہ کرے اس کے اوپر اللہ کی لعنت. کیسا رسول. بچوں کا خیال، بوڑھے ماں باپ کا خیال کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت کے لوگ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی جوان اولادیں ان سے کراہیت کھائیں. ماں کا بڑا مقام ہوتا ہے میرے دوستوں. اگر ماں باپ کے زخموں کو اپنی زبان سے چاٹ کر کوئی صاف کرے تو ماں باپ کے احسان کا حق ادا نہیں کر سکتا. جی جی حق حق حق. جی جی جی. ماں کے قدموں میں جنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور باپ جنت کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
جس نے اپنے باپ کو ذلیل کیا، رسوا کیا اور اس کی قدر نہیں کی، اس کی خدمت نہیں کی، گویا کہ رسول اللہ نے بتا دیا کہ دروازہ جنت کا اس پر بند ہو جائے گا۔ جی 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 باپ کی خدمت پر موقوف ہے جنت کے دروازے کا کھلنا، اور ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ جب باپ کی عظمت کا قائل ہوگا اور اس کی خدمت کرے گا تب دروازہ کھلے گا، تب جنت میں داخل ہوگا، اور ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ جی جی اور ماں باپ کی بیوی ہوا کرتی ہے، اور ہر وفادار بیوی وہ ہوا کرتی ہے جو اپنے شوہر کی محبت اپنی اولاد کے دل میں ڈالا کرتی ہے۔ جی 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 ہیں؟ جی جی حق جو وفادار بیوی ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کی محبت اپنی اولاد کے دل میں ڈالا کرتی ہے۔ اور میرے دوستوں، ایک کامیاب شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی اولاد سے زیادہ دھیان اپنی بیوی کے اوپر دیتا ہے۔ نفس کی تسکین کا ذریعہ نہیں ہے عورت، نفس کی تسکین کا ذریعہ نہیں ہے عورت۔ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی ماں بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عورت نہ ہوتی تو نبی بھی دنیا میں نہیں آتے، غوث بھی دنیا میں نہیں آتے، قطب بھی دنیا میں نہیں آتے، ابدال بھی دنیا میں نہیں آتے۔ جی 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 سبحان اللہ۔ سب عورت کے بطن سے آئے ہیں۔ وہ بات دوسری ہے کہ عورت آدم کی پسلی سے آئی ہے۔ جی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حق حق۔ اگر عورت کا احسان سب کے اوپر ہے تو عورت کے اوپر بھی مرد کا احسان ہے۔ جی جی ہیں؟ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جی جی اب ہوتا کیا ہے، لوگ اپنی ازدواجی زندگی میں جو سب سے بڑی بھول کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی بھول ازدواجی زندگی کی کیا ہوتی ہے؟ کہ اپنی بیوی سے لڑا کرتے ہیں۔ بیوی بیچاری 1 2 3 کی محتاج ہوتی ہے۔ جی 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 وہ ڈرتی ہے کہ کہیں شوہر نامدار 1 2 3 نہ کر دیں۔ جی 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 سمجھ گئے نا؟ جی جی سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے نا؟ اس لیے بیچاری ڈرتی ہے۔ اب شوہر آیا، ارے کیا کر رہی ہے تو، ابھی تک نہیں آئی، چائے لے کے آ۔ وہ بیچاری جلدی سے اپنے کچھ بھی کر رہی ہے، چائے لے کے آ گئی۔ سمجھے نا؟ ارے میرے کپڑے میلے ہیں، ابھی تک کپڑے نہیں دھوئے، وہ بیچاری کپڑے دھو رہی ہے۔ سمجھے؟ ارے پیر صاحب آنے والے ہیں، ابھی تک ناشتہ کھانا تیار نہیں ہوا، وہ ناشتہ کھانا تیار کر دیا کرتی ہے۔ سمجھے نا؟ بچہ رو رہا ہے، اسے نہیں دیکھ رہی ہے۔ رات کے وقت بچہ روتا ہے نا، شوہر کروٹ لے لیا کرتا ہے، بیوی بیچاری اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے، یوں کرتی رہتی ہے، تب بھی نہیں چپتا ہے تو کندھے کے اوپر لے کر چلنے لگتی ہے۔ اب ذرا سوچو بیوی کا کتنے احسان ہوتے ہیں۔ پیر صاحب آئیں یا مہمان صاحب آئیں، پکاتی کون ہے کھانا؟ بیوی۔ گھر کی صفائی کون کرتی ہے؟ بیوی۔ دسترخوان کون بچھاتی ہے؟ بیوی۔ اور جب مہمان کھانا کھا کے جاتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ فاطمہ نے بڑا اچھا کھانا بنایا تھا، فاطمہ نے گھر کو بڑا اچھا صاف کیا تھا۔ سمجھے نا؟ فاطمہ نے جو ہے اپنے بڑا اچھا دسترخوان سجایا تھا، کوئی نہیں کہتا۔ سب یہ کہتے ہیں ارے بھئی عبداللہ نے بڑی اچھی دعوت کی۔ کھانا پکاتے پکاتے بیچاری کے پیر سوج گئے، ہاتھ سوج گئے، پسینے میں تر ہو گئی، رات کو سوئیے تو صبح کو فجر کی نماز کر کے قضا کر کے اٹھیے۔
اتنی تھک گئی تھی اور نام ہو رہا ہے شوہر کا، سمجھے نا؟ جب یہی بیوی بچہ پیدا کیا کرتی ہے تو خدا کی قسم موت سے قریب ہو جاتی ہے اور زندگی سے بہت دور ہو جایا کرتی ہے۔ ذرا سوچو ایک عورت کا کتنا بڑا احسان ہوتا ہے کہ اپنی جان کے اوپر کھیلتی ہے اور تمہاری اولاد کو پیدا کیا کرتی ہے۔ اس بیوی کا کتنا خیال رکھنا چاہیے کہ تمہارا نام چلانے کے لیے، تمہاری نسل چلانے کے لیے وہ اپنی جان کے اوپر کھیل گئی۔ آج ہم دیکھتے ہیں سماج کے اندر عورت کی قدر نہیں کی جاتی، بات بات کے اوپر عورت کو جھڑکا اور گھڑکا جاتا ہے، سمجھے نا؟ بات بات پہ عورت کو جھڑکا گھڑکا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، یہ عورت اگرچہ ناسمجھ ہے مگر بگڑی سمجھدار ہے۔ یہ اس 1 2 3 سے ڈر کے مارے کچھ کہتی تو نہیں ہے، ہر ظلم کو برداشت کر لیا کرتی ہے، ہر ظلم کو برداشت کر لیا کرتی ہے، مگر جب یہ اپنے بچوں کو چپٹا کے لیٹتی ہے نا، سمجھے، تو بچے کے کان میں کہتی ہے بیٹا جلدی سو جا، تیرا باپ آ رہا ہوگا، بڑا ظلم کرتا ہے میرے اوپر، تجھے تو کچھ نہیں کہے گا، میری خبر لے لے گا۔ جی 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 سمجھے نا؟ تو گویا کہ اس نے اپنے بچے کے کان میں ڈال دیا کہ تیرا باپ میرے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اور ماں کی محبت اولاد کے دل میں بہت ہوتی ہے۔ جب بیوی اپنی اولاد کے دل، اس کی اولاد کے دل کے اندر اپنے شوہر کے لیے شکایت